بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھیں گے مائی خروس مسٹر کا پارٹ 18۔ اور آپ لوگوں نے کامنٹ کیا ہی نہیں کہ میں کیسا ناول لے کے آؤں آپ لوگوں کے لیے۔ بس ایک ویور نے کامنٹ کیا تھا کہ کچھ نیو لے کے آئے۔ میں نے جو ناول بتائے تھے اس ایپیسوڈ میں تو انہوں نے بولا کہ ہم نے پڑھے ہیں تو کچھ نیو لے کے آئے، تو میں دیکھ رہی ہوں کچھ نیو آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ہمیں۔ چلیے آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وائٹ ٹشو کی گھٹنوں تک آتی پولی فراک کے ہمراہ وائٹ ہی کیپری پہنے وہ سنگار میز کے سامنے رکھے سٹول پر بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر میٹھی سی مسکان تھی۔ وہ بہت جلد اولاد کی نعمت سے نوازی جانے والی تھی، یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا۔ تصور میں وہ ننھے ہاتھوں کی نرم نرم سی انگلیوں کو اکثر اپنے چہرے پر محسوس کرتی تھی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ اس انداز میں مسکرائی کہ اس کے چہرے کی چمک دیکھتے اندر آتے ابراہیم نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ دل نے بے ساختہ دعا کی تھی کہ ان کی خوشیاں ہر حاسد بری نظر کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے سامنے آتا وہ جذب سے کہتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ ذوالنشا نے بے اختیار آنکھیں موندی تھی۔ بہت خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جس کا شوہر اسے عزت کے بعد محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عزت عورت کی اولین ترجیح ہے۔ محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، عزت کے بغیر نہیں۔ اس کی جانب نرم نگاہوں سے دیکھتی وہ جذب سے بولی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں کے کانچ اپنے رب کی دی نعمتوں پر جلملا سے گئے تھے۔ عورت اسی قابل ہے کہ اسے عزت دی جائے۔ اس کی پشت پر آ کر اس کے ہاتھ سے برش تامتا وہ لفظوں کا حق ادا کر گیا تھا۔ بیوی سے محبت کرنا، اس کی پرواہ کرنا زن مریدی نہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عظیم ہوتے ہیں وہ مرد جو عورت کو پیر کی جوتی نہیں سر کا تاج بناتے ہیں، جسے سجانے سے وہ حقیقتاً بادشاہ کہلاتے ہیں۔ ابراہیم، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ میرے سامنے جھکیں، میں تو خود کو بس آپ کی پسند کے مطابق ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی رہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں عورت ہی مرد کو جھکا کر رکھتی ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نگاہیں ٹکائے وہ اس سے دل کی بات کہنے لگی تھی۔ ہاں، دل کی بات دل میں بسے کسی خاص سے ہی تو کہی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں دل تم ایسی نہیں ہو، اور تم جانتی ہو مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہی جھکتا ہے۔ اس کے خوبصورت محبت کی چاشنی میں ڈوبے الفاظ پر وہ اٹھلائی تھی، خود پر اترائی تھی۔ ابراہیم، میرا تیار ہونے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، میں کیا کروں؟ سفید پولے فراک میں سادہ چہرہ لیے، بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جسے جو وہ کہہ دے گا وہ اسی پر راضی ہو جائے گی۔ محبت میں ایسے مقام کب آتے ہیں؟ یہ مقام تو عشق کی سرحد پار کرنے پر ملتے ہیں۔ تم سادگی میں بھی اچھی لگتی ہو۔ وہ اسے آرام سے کھڑا کرتا اس کے کندھے پر مہرون پھولا سا دوپٹہ پھیلا گیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی، سر کو خم دیتی وہ اس کا کالر درست کرنے لگی تھی۔ الفاظ خاموش ہو چکے تھے لیکن آنکھیں بول رہی تھی۔ محبت کی زبان جو اہل دل ہی سمجھ پاتے ہیں، وہ دل کے جن میں سدا محبت کی ٹھنڈی پھواریں پڑتی رہتی ہیں۔ سرخ ریشمی غرارہ شرٹ بیڈ پر پھیلائے وہ گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹتی تفصیلی نظر سے بیڈ پر پھیلے جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو وہ زیب تن کرنے والی تھی۔ اس نے دایاں ہاتھ اٹھاتے جمائی روکی، اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ کل جو حرکت بدر نے کی تھی اس کے نتیجے میں اسے فلو ہو چکا تھا۔ بدلہ لینے سے باز تو وہ بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے موقع دیکھتے اسے بالکنی میں دھکیلتے دروازہ بند کر دیا تھا کہ اب اس ٹھنڈ کا مزہ وہ بھی تو چکھے۔ پھر ترس کھاتے اس نے آدھے گھنٹے بعد ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ دونوں کا حساب برابر ہو چکا تھا، مزید ہمت بھی جواب دے چکی تھی، لہٰذا مزید نوک جھونک کے وہ بستر میں گھسے سو گئے تھے۔ عریشہ نے واش روم کا دروازہ بجایا۔ وہ فریش ہونے میں اتنا وقت لگا رہا تھا، باہر بارات نکلنے کا شور مچا تھا اور وہ خود بھی ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ آپی اللہ، آپ اب تک تیار ہی نہیں ہوئی؟ ایرا نے اندر آتے اسے یوں ہی نئے سوٹ میں دیکھتے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ عریشہ نے گہری سانس لیتے اسے دیکھا جو نیوی بلو ریشمی ساڑی میں آفت جوالا بنی ریشمی بھورے بالوں کو سادے جوڑے میں باندھے ہوئے تھی جو اس کی گردن کو چھو رہے تھے۔ چہرے کے اطراف میں چند ریشمی لٹیں کلی چھوڑ دی گئی تھی جو بار بار اس کے گالوں کو بوسہ دینے پر آمادہ نظر آتی تھی۔ گلابی سا میک اپ کیے نیلی آنکھوں میں حیرت لیے وہ اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی جو کبھی کبھی لاپرواہی کی انتہا کر دیتی تھی۔ بس ہو رہی ہوں تیار، 15 منٹ لگیں گے، تمہیں پتہ ہی ہے میں زیادہ میک اپ نہیں کرتی، ایک لپسٹک ہی لگا لوں تو لوگ گر جاتے ہیں، ایک انداز سے کہتے اس نے تولیہ اتارتے بال جھٹکے۔ کیا شاہانہ انداز تھا، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں آپی؟
وہ جاتے جاتے رکی تھی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر، نیلی چمکتی شیشے جیسی آنکھیں جن کے گوشے سوجے سوجے سے تھے۔ یار رات دیر سے سوئے تھے نا، اس لیے تم جاؤ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جھک کر سرخ غرارہ شرٹ اٹھاتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تو ایرا بھی سر کو خم دیتی باہر چلی آئی۔ ریشمی پلو کندھے سے پسل جاتا تھا جس پر وہ جھنجھلا اٹھی۔ اللہ کس سے ٹھیک کرواؤں میں زنیشا آپی تو رمل آپی اور غزل آپی کے ساتھ پارلر میں ہے، ارشما مما بھی بزی ہے، مما ساتھ، ہاں مشی آنٹی سے کروا لیتی ہوں۔ خود کلامی کرتی وہ ساڑی فرش سے اٹھاتی صحن کی جانب بڑھی تھی۔ رکے اتنی جلدی کس بات کی؟ چلے ہمارے پیسے نکالے۔ بارات کو ہال میں داخل ہوتے دیکھ کر ایرا زنیشا کے ساتھ فٹ سے انٹرنس پر پہنچی۔ دوپٹے سے ان کا راستہ روک لیا۔ دوپٹے کا دوسرا سرا زنیشا نے تام رکھا تھا جبکہ عریشہ باقی کزنز کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ سرخ غرارہ شرٹ میں سلور جھمکے پہنے، برے بالوں کو سٹریٹ کیے وہ بےحد دلکش لگ رہی تھی۔ بال سٹریٹ کرنے سے وہ گھٹنوں سے بھی نیچے جانے لگے تھے۔ وہ اس لک میں بےحد مختلف لگ رہی تھی باقی دنوں سے۔ اس کے اس روپ نے میرون تھری پیس میں کڑے دونوں دلہوں کے ساتھ کڑے بلیک تھری پیس میں ملبوس بدران شاہ کو گھائل کیا تھا۔ مشرقی لباس اس پر بےحد جچ رہا تھا۔ وہی عرش اپنی بیوی کو دیکھتا مبہوت ہوا تھا۔ نیوی بلو ریشمی ساڑی میں اب اس نے ایک شال کندھوں پر پھیلا رکھی تھی جس کا مطلب تھا وہ عرش کے پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ دھیما سا مسکرایا تھا اسے دیکھ کر۔ میر نے سمجھتے سر کو خم دیا۔ اس نے جیب سے پھولا ہوا انویلپ نکالا جس میں 1,00,000 کیش تھا۔ یہ ہماری چھوٹی سی بابی کے لیے۔ اور یہ ایرا کی طرف وہ لفافہ بڑھاتے اس نے یاور کے ہاتھ سے دوسرا لفافہ پکڑا جس میں اتنا ہی کیش تھا۔ یہ ریسپیکٹڈ لیڈی کے لیے۔ اس نے تکریم سے وہ پیکٹ زنیشا کی طرف بڑھایا جسے نرم سی مسکراہٹ سے اس نے تام لیا۔ تھینک یو سو مچ میر بھائی۔ حیان بھائی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی جان چھوٹ گئی، ابھی آپ کی جیب بھی خالی کرواتے ہیں۔ بچوں کی سی خوشی چہرے پر سجائے وہ میر کا شکریہ ادا کرتی حیان کو وارن کرتی بولی تھی جس نے کمال بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے۔ اس کے پیچھے آتے علی نے اس کے بات پر آنکھیں گھمائی تھی۔ شکر تھا آج پیٹ کا کھانا خراب ہونے کی بجائے قدرے بہتر تھا۔ گزرے وقت کا احساس کرتے مہابیر لوگوں نے معاملہ رفع دفع کیا تھا۔ ہجوم میں گرے دونوں دلہے فلیش لائٹس کی روشنی میں سٹیج کی جانب بڑھ گئے۔ کانے سے فراغت پا کر دونوں دلہنوں کی انٹری ہوئی تھی۔ ڈیپ میرون ایک جیسے لہنگوں میں بھاری میرون دوپٹے سروں پر ٹکائے وہ دیکھنے والی ہر آنکھوں کو مبہوت کر گئی تھی۔ ڈیپ میرون لپسٹک سے رنگے لب، درمیان کی مانگ میں سجی میرون نگینوں سے مزین ماتھا پٹی جس کے نگینے ناک میں پہنی نتھ سے میل کھاتے تھے۔ سرخ رخساروں پر جھکی گھنی پلکیں جو بھر بھر کر مسکارا لگانے سے اور بھی واضح ہو رہی تھی۔ دونوں کے جوڑے بھی ایک جیسے تھے جو گردن کی سائڈ سے نظر آتے تھے۔ بہترین فرانسیسی طرز کے بنے جوڑے، بس فرق تھا ان کے رنگ کا۔ غزل کے بال اس کے میرون لہنگے سے میل کھا رہے تھے جبکہ رمل کے بال کالے تھے جن کی چمک ان کے بےحد ریشمی ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ ارد گرد موجود لڑکیوں کے نرغے میں چلتے ہوئے غزل نے ایک پل کو نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ کاجل کی لکیر میں پیروئی ہری کان سی دہکتی آنکھیں سیدھا حیان سے ٹکرائی تھی۔ کیمرہ مین نے اس لمحے کو کیمرے میں قید کیا تھا۔ جو ہی وہ دونوں سٹیج تک آئے دونوں دلہے اٹھتے ان کے مقابل آئے تھے۔ جھکتے انہوں نے اپنی اپنی بیویوں کی طرف ہاتھ بڑھایا جن کو تامنے کا پرمنٹ نکاح کی صورت میں انہیں مل چکا تھا۔ وہ جھک کر مضبوط ہتھیلی ان کے سامنے پھیلائے ہوئے تھے اور وہ سر اٹھائے اپنا ہاتھ بڑی نزاکت سے ان کے ہاتھ پر رکھ گئی۔ یہ ایسا منظر تھا کہ اگر اسے محفوظ نہ کیا جاتا تب لمحات و احساسات کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ حال میں شور سا برپا ہوا تھا ان کے ہاتھ تھامنے پر۔ نہایت احتیاط سے انہوں نے سٹیج پر چڑھنے میں ان کی مدد کی۔ حیان بغیر کسی کی پرواہ کیے جھکا تھا جس سے وہی الٹ پیشانی پر آ گری تھی۔ غزل کے قدموں کی جانب سے لہنگا درست کرتے ہوئے اسے لیے پیچھے سجے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں میر کے ساتھ چلتی رمل ایک پل کو لڑکھڑائی تھی۔ لہنگا اس کے پیروں میں اٹکا تھا جب میر حاصل نے فوراً اسے تاما تھا۔ اعتبار کر لے، بالکل اندھا گرنے نہیں دوں گا، نہ زندگی کی راہوں میں نہ دنیا کی نگاہوں میں۔ اس کے دھیمے لہجے پر وہ ایک پل کو نظر اٹھاتی اسے دیکھے گئی، پھر دھیمی مسکان چہرے پہ سجاتی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ کچھ وقت فیملی فوٹو شوٹ چلتا رہا، پھر ایک ایک کرتی سب کزن سٹیج پر چڑھ آئی۔ زنیشا منہ بنائے سٹیج کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زیادہ اوپر نیچے ہونا اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اب تو دن بھی قریب آ رہے تھے۔ ابراہیم نے اسے تلاشا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے وہ سٹیج سے اترتا اس کے پاس آیا۔
تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا یا دل خراب؟ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا وہ فکرمندی سے بولا تھا۔ زنیشا نے اس کا بازو پکڑتے اسے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کے کسرتی بازو پر سر ٹھکاتی وہ منہ بناتی کہنے لگی، سب انجوائے کر رہے ہیں، میں اکیلی بیٹھی ہوں، بس شکوا تھا۔ اس کی کنڈیشن سمجھتا وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اسے ساتھ لگا گیا۔ میرا بچہ، میں تو ہوں نا آپ کے ساتھ، کھانا کھایا تھا؟ اس کا سر چومتا وہ اس کا دھیان بٹانے لگا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تامتی لاپرواہ انداز میں کہنے لگی، سیلڈ کھایا تھا نا؟ باقی سب اسپائسی تھا۔ ابراہیم نے اشارے سے ویٹر کو جوس لانے کا کہا۔ ایک کیمرامین ایونٹ کی پکچرز بناتا ادھر آ نکلا تھا۔ ابراہیم کو دیکھتے وہ پرجوش سا گویا ہوا۔ میجر آئی ابراہیم، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ ایک تصویر لے سکتا ہوں؟ زنیشا نے دلچسپی سے ابراہیم کو دیکھا تھا جو سر اس بات میں ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سیلفی لینے کے بعد کیمرامین وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ کیا ایسا کیوں دیکھ رہی ہو؟ واپس بیٹھتا وہ اس کے تاثرات دیکھتا آئیبرو اچکا گیا۔ بڑے فین ہیں میجر ابراہیم کے؟ لیکن میجر ابراہیم کس کا فین ہے؟ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھتی لب دبا گئی۔ وہ مسکرایا تھا اس کی بچکانہ حرکت پر۔ آپ کا؟ جھک کر کہتا وہ جوس کا گلاس ویٹر سے تامتا اس کے لبوں سے لگا گیا، جس پر وہ برے برے منہ بناتے آہستہ آہستہ جوس پینے لگی۔ اسٹیج پر جھانکو تو ایرا حیان کی جانب سجا ہوا دودھ کا گلاس بڑھا رہی تھی، جبکہ عریشہ میر کی جانب۔ میر سے تو وہ پیسے نکلوا چکے تھے، اب حیان کے سامنے وہ کمر پر ہاتھ ٹکا کر کھڑی ہوتی، دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گئی۔ چلے بھائی، دودھ پلائی کی رسم کے بدلے اپنی سب بہنوں کو پیسے دے۔ اتنا نیک کام کیا ہے ہم نے، ایک تو یہ ٹیسٹی ملکی دودھ، دوسرا اپنی بہن آپ کو دے رہے ہیں۔ اس کے یوں پارٹی بدلنے پر حیان اش کر اٹھا۔ ایسا ہے کہ اپنی بہن اور یہ دودھ واپس لے لو، بڑی ہوئی داڑھی کھجاتا وہ لاپرواہ انداز میں کہتا اسے گلاس تھما گیا جس میں لگے اسٹرا اس نے ایک گھونٹ بھرا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شرارت سے رقصہ تھی۔ جہاں ایرا کا منہ کھلا وہیں سب لڑکوں کا کہکا پڑا۔ لڑکیوں کی بے عزتی پر وہ ہنس کر دھرے ہو گئے، جن میں سرفرست علی تھا۔ ایرا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے پھر عرش کو گھورا، جس کے تاثرات میں بھی مسکراہٹ گھلی تھی۔ نیچے مشائم، ارشم، ایرا اور اورحان، صالح اور مہابیر ایک ساتھ کھڑے انہیں دیکھ کر لطف اٹھا رہے تھے۔ اب دیکھنا تھا جیت کس کی ہونی تھی۔ عرش، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ تنگ کر بولی تھی، جس پر عرش کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہوا، جیسے کہہ رہا ہو میں ایسی غلطی کر سکتا ہوں بھلا؟ ان سب کو ایک نظر دیکھتے غزل نے غیر محسوس انداز میں حیان کے بازو پر چٹکی کاٹی، جس پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ واپس بھیجنے کے لیے نکاح کیا ہے؟ دوپٹہ ٹھیک کرتے اس نے چہرے کے سامنے ہاتھ کرتے دانت پیس کر کہا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا دھیمی آواز میں گویا ہوا، اوہ، تمہیں فرصت سے جاننے کے لیے نکاح کیا ہے؟ ایک اور جواب بھی ہے، لیکن اس وقت مناسب نہیں۔ وہ اپنے کہے الفاظ کے گہرے مطلب سے پل میں اس کی بولتی بند کر گیا۔ بدر نے عریشہ کا ہاتھ پکڑتے اسے قدرے دور کیا تھا، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نہیں مانگو گی، چاہے میرا بھائی ہے، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ویسے بھی کیا ضرورت ہے اس فضول رسم میں حصہ ڈالنے کی، جب یہ اتنا ہینڈسم بندہ اور اس کی ساری دولت تمہاری ہی ہے؟ وہ خاصی مغرور انداز میں بولتا دائیں آنکھ دبا گیا۔ عریشہ نے مسکراہٹ دباتے اس کی جانب سے رخ بدلا تھا۔ پاگل ہو تم؟ مسکان دباتی اس کے بازو پر مکہ مار گئی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ سرمئی آنکھیں مسلسل اس پر ٹکی تھی، جنہیں محسوس کر کے وہ چہرہ اس کی جانب گھماتی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نیلی کان سی چمکتی آنکھوں کو خود پر مرکوز پا کر وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ میں مر جاؤں گا یار تمہارے قاتل نینوں کے وار سے، واللہ الٹی چھری سے حلال کرتے ہیں میرے دل کو۔ اس کے خالص عاشقانہ انداز پر وہ کوشش کے باوجود مسکراہٹ نہ روک پائی۔ یہ بندہ اپنی باتوں سے اسے زیر کر کے ہی رہے گا۔ بکواس نہ کرو، اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گی۔ اس کے پیٹ میں کہنی مارتی وہ حیان کی جانب متوجہ ہوئی۔ سر مانگنے والیوں کو جلدی فارغ کر دے، آج تو جمعرات بھی ہے، کہتا ہوا وہ زوردار قہقہہ لگا گیا۔ عرش نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا، جس پر علی کے حلق میں گلٹی ابھری۔ بے تاثر آنکھوں سے زیادہ خطرناک مسکراتی آنکھیں ہوتی ہیں، اتنا تو وہ اب تک کے کیریئر میں جان چکا تھا۔ حیان نے مزید دیر کیے بغیر بلینک چیک اس کی جانب بڑھا دیا، جس پر خوشی سے چہکتی اس کا شکریہ ادا کر گئی۔ اوہ مائی گاڈ، بلینک چیک، تھینکس حیان بھائی۔ چیک لہراتی وہ باقی کزنز کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ مزید 1 گھنٹے بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا، جس کے بعد دونوں قافلے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ سرد موسم اور تکن کے باعث واپس آتے ہی سب لباس تبدیل کرتے اپنے اپنے بستروں میں گھس گئے۔ ایسے میں نگہت اور نوشین نے ہمت کر کے گرما گرم چائے بنا کر سب کے کمروں میں پہنچا دی۔ بشیر چائے لے کر یوسف کے بنگلے میں چلا گیا، جہاں ارشمہ مشائم کے پاس ٹھہر گئی تھی۔ اپنی پھول جیسی بیٹی کو
ودا کرنا اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ واپس شاہوں کے بنگلے میں جانکو تو عریشہ غزل کے لیے حیان کے روم میں آئی تھی، جسے گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ غزل کو بیڈ پر بٹھاتی وہ ہیٹر آن کر کے نرمی سے اس سے مخاطب ہوئی۔ تمہارے کپڑے وارڈروب میں رکھے ہیں، ٹیبل پر فروٹس بھی رکھے ہیں، اگر تمہیں کچھ اور بھی کھانا ہو تو انٹرکام پر بشیر کو بلا لینا، ہمارا پرانا سرونٹ ہے۔ اینڈ ون مور تھنگ، کوئی بھی پرابلم ہو بلا جھجک مجھے ایرا کو بتا دینا، ہمارے روم کچھ آگے ہی ہے، اوکے؟ عریشہ کے نرمی سے بات کرنے پر وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو دل گھبرانے لگا تھا پرسکون ہو گیا تھا۔ تھینکس عریشہ، وہ بھی نرمی سے بولتی مسکرائی تھی۔ اس کے ہونٹ کے خم پر چمکتا تل واضح ہوا تھا جس نے عریشہ کی توجہ کھینچی۔ یو آر سو پریٹی غزل، لکنگ لائک اے ڈول، خوشگوار لہجے میں کمپلیمنٹ دیتی وہ عزمی مغرور چال چلتی کمرے سے باہر جاتی آہستہ سے دروازہ بند کر گئی۔ غزل نے جلدی سے اٹھ کر ڈور لاک کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میر حاصل کا خوبصورت پیلس ہر طرف سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شیشے جیسے دکھتے زینوں سے منسلک دوسری منزل کا سفید فرش سرخ پھولوں کی قطار سے ڈھکا ہوا تھا جو ماسٹر بیڈ روم کے سامنے جا کر رکتی تھی۔ سفید لکڑی کے دروازے سے اندر جھانکو تو ہر شے سفید نظر آتی تھی، سفید فرنیچر، سفید قالین، سفید ریشمی پردے، سامنے کی دیوار سے نصب زمین پر ترچا رکھا وائٹ مرر جس کے اطراف تو سفیدی سے ڈھکے تھے جبکہ بیچ میں قد آور گول آئینہ تھا۔ ہر شے سفید تھی، شفاف سی، جن میں دو وجود نمایاں تھے۔ سفید سلک کی بیڈ شیٹ پر لہنگا سمیٹتی رمل اور اس کے سامنے گھٹنا موڑ کر بیٹا وہ جو اس کی سلطنت کا شہزادہ تھا، جو اپنی شہزادی کو پوری شان سے اپنی سلطنت میں لے آیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، دل تاکہ زوروں سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ اس کا یہ روپ دیکھتا وہ گرد و پیش فراموش کر بیٹھا تھا۔ منظر میں بس وہ تھی جس کے لب آج ساکت تھے، جس کی ناک میں پہنی نت اس کے دل کو عجیب طرح سے اپنی اور کھینچ رہی تھی۔ ہاں، یہ سنگار اسی کے لیے ہی تو تھا۔ آپ کی خوبصورتی کو سراہنے کے لیے الفاظ معذرت کر گئے ہیں۔ آہستہ سے اس کی نت کو چھوتا وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس چہرے پر محسوس کرتے وہ خود میں سمٹی تھی۔ آپ کے لیے ادنی سا تحفہ۔ جیب سے مستطیل شکل کا باکس نکالتے اس نے رمل کی جانب بڑھایا جسے وہ کچھ سیکنڈ بعد تھام گئی۔ باکس کھولتے اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ بریک سی چین تھی جس میں 3 ننھے ہیرے پروئے گئے تھے، ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ تھینک یو، وہ ایک پل کو جھکی، پلکیں اٹھا کر کہتی پھر سے پلکیں جھکا گئی۔ میں چینج کرنا چاہتی ہوں، ذرا جھجک کر بولی۔ جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا جس پر رمل نے فوراً اسے دیکھا تھا۔ چینجنگ روم میں آپ کے کپڑے اور دوسرا سامان موجود ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ یقیناً آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، بغیر برا منائے وہ نرم لہجے میں بولا، جس پر رمل نے شکر کا سانس لیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر انکار کرتی وہ لہنگا سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سر کو خم دیتا روم سے باہر چلا گیا تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے۔ رمل نے سختی سے آنکھیں میچی، اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی لیکن اس نے منع کر دیا۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ مجھے کیوں گھبرا رہی ہوں اس کی موجودگی میں؟ خود کو کوستی وہ کمرے سے منسلک چینجنگ روم میں چلی گئی۔ قریب 20 منٹ بعد وہ بلیک سلک کی ٹراؤزر شرٹ پر بلیک لانگ سویٹر پہنے سینے پر ہاتھ لپیٹے باہر آئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں وہ جوڑے میں لپیٹنے کے لیے اپنے پرس میں رکھے ہیئر کیچر کو نکالنے کے ارادے سے باہر آئی تھی جب میر کو کمرے کے وسط میں اپنی جانب پشت کر کے کھڑے پا کر اسے بریک لگا۔ وہ بھی بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ کمرے میں ہیٹر کی باعث حرارت تھی جس کے سبب اسے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے پیچھے پا کر پلٹا تھا۔ اسے پہلی بار یوں بغیر دوپٹے کے دیکھ کر وہ مبہوت ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ وہ سرعت سے پلٹی تھی، اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن بھی سوا ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی پشت پر چند انچ کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ دھیرے سے بازو اس کی کمر کے گرد باندھتے وہ اس کے ریشمی سیاہ بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ وہ ساکت ہوئی تھی اس کی قربت پر۔ دل یوں تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ بہت شدت سے انتظار کیا تھا دل نے اس لمحے کا جب میں پورے حق سے آپ کی مہک سانسوں میں اتار سکوں۔ دل کو جیسے یقین نہیں آ رہا میری محبت میری باہوں کے حصار میں ہے۔ اس مرغے کو کیا ہو گیا؟ اس ٹائم اس کو پھانک دینی ہے۔ سوری یار، اگنور کریں۔ قلب محبت ایسا سکون دل ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتا وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپانے لگا تھا۔ وہ سہم گئی تھی اس کی پرشدت انداز پر۔ میر ٹوٹی پھوٹی آواز میں اس کے لبوں سے اس کا نام جدا ہوا تھا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا اس کی روحانسی آواز پر۔ اس کے لبوں سے محض اس کا نام ادا ہوتا تو وہ قربان جاتا، مگر یہ لہجہ تھا جس نے میر حاصل کو بے چین کیا تھا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹتے رمل کا رخ اپنی جانب کیا تو اس کی کالی آنکھوں میں تیرتا پانی دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ رمل، آپ رو کیوں رہی ہو؟
اس کا ہاتھ تھام کر اسے قریبی صوفے پر بٹھا کر وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ آئی ڈونٹ نو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ گال پر لڑکتے آنسو صاف کرتی شرمندگی سے بولی۔ میرے کو چند سیکنڈ لگے تھے سمجھنے میں، وہ اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ ہمیشہ وہ جنس مخالف سے ایک فاصلے پر رہی تھی، اب یوں اسے قریب پا کر وہ گھبرانے لگی تھی۔ اٹس اوکے، ایوری تھنگ از اوکے۔ رمن میری طرف دیکھے، وہ اس کی توڑی تلے انگلی رکھتا اس کا جھکا چہرہ اٹھا گیا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ میں دو عورتوں کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، کبھی نہیں، کہتا ہوا وہ رکا تھا، جس پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک آپ ہے، دوسری میری ماما، وہ بھی بہت مضبوط تھی آپ کی طرح۔ خیر رمل، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے مجھے جان لیں اچھی طرح، میں زبردستی تعلق بنانے کا قائل نہیں ہوں۔ اسے یوں ہی خاموش بیٹا دیکھ کر وہ گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے مقابل کھڑی ہوتی وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا، اس کا یہ روپ دیکھ کر اس کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ چہرہ سنجیدہ کر گیا۔ ناراض، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، محبت تو مجھے آپ سے ہے، آپ کو توڑی مجھ سے، دھیمے لہجے میں کہتا وہ رخ بدل گیا۔ الفاظ اور لہجے کے برعکس اس کے تاثرات میں مسکان گھلی تھی، جبکہ شہد رنگ آنکھوں میں محفوظ تاثر تھا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ دیکھو پلیز، آئی ایم سوری۔ اس کی پشت سے گم کر سامنے آتی وہ بربتگی سے کہتی، پھر سے لب کاٹنے لگی۔ وہ شدید ڈسٹرب ہوا تھا اس کی حرکت پر، اس کے جھکے سر کو دیکھتا وہ انگوٹھے سے اس کا لب آزاد کر گیا۔ یوں مت کرے، وہ جھک کر اس کے لب کے کنارے پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی، جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ میرے سامنے کھڑی یہ لڑکی تو کوئی اور ہی لگتی ہے، تم نے میری بیوی کو دیکھا ہے کہیں؟ لگتا ہے کھو گئی ہے۔ اس کے چھیڑتے انداز پر اس سے پہلی بار ہنسی آئی تھی۔ میں سونے لگی ہوں۔ ایک نظر اسے دیکھتی وہ بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ میر نے گہری سانس لیتے خود کا کندھا تپتپایا۔ ہاں سو جاتے ہیں، کیا پتہ پھر میرا ارادہ بدل جائے۔ وہ بھی اپنی سائیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ رمل نے اس کے کہے الفاظ پر ایک پل کو آنکھیں میچی تھی، بلینکٹ منہ تک لیتی وہ فٹ سے آنکھیں موند گئی۔ دروازے پر کٹکا ہوا تو وہ کچی نیند سے جاگ گئی۔ ہری آنکھوں میں لال ڈورے نمایاں سے تھے۔ ایک ہی سائیڈ لیٹے رہنے سے اس کے نیکلیس کی چین گردن کی سائیڈ پر گہرا نشان چھوڑ گئی تھی۔ سیدھے ہو کر بیٹھتے اس نے گردن پر ہاتھ رکھا تو اس کے لبوں سے بے ساختہ آہ نکلی۔ ہاتھ میں پنج آنگلا، گلے میں نیکلیس، ناک میں نتھ اور مانگ میں ماتھا پٹی، کچھ بھی تو نہیں اتارا تھا اس نے، اور اسی لباس میں وہ نیم دراز کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ دوبارہ کٹکا ہوا تو وہ نیم خواہ بیدہ آنکھوں سے دروازے کی سمت دیکھتی آہستہ سے اٹھی۔ اس کے ذہن سے نکل چکا تھا کہ اس نے دروازہ خود ہی بند کیا تھا تاکہ اس پی کو تنگ کر سکے۔ کھڑے ہوتے وہ ذرا سا لڑکھڑائی تھی، منہ بناتی وہ نیچے گرتے دوپٹے کی اوپر پرواہ کیے بغیر دروازے کی جانب بڑھی۔ سست روی سی دروازہ کھولتے وہ سوئی آنکھوں سے معصومیت سے اسے دیکھنے لگی، جو ایک ہاتھ اس کی پتلی کمر میں ڈال کر اسے اندر دھکیلتا، دروازہ بند کر کے اسے دروازے سے پن کرتا اس کے لبوں کو پرشدت گرفت میں لے گیا۔ ایک ہاتھ دروازے پر ٹکائے، دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھے اسے دروازے سے لگائے۔ وہ لمبا چوڑا وجود اس پر قابض ہو چکا تھا۔ غزل کی نیم خواہ بیدہ آنکھیں پوری کھل گئی۔ اس کے زور سے دھکیلنے پر اس کی کمر میں درد سا اٹھا تھا۔ اس کی سانس اٹکنے لگی تو اس نے حیان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوتا اس کے لبوں پر جھکا، جانے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ غزل نے غصے سے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس کا سر بلند کیا تو حیان نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہری کانسی آنکھوں میں سرخ ڈوروں کے علاوہ دبا دبا سا غصہ تھا۔ آنکھوں سے سفر کرتی اس کی کالی آنکھیں بے حد سرخ ہوتے لبوں پر ٹھہری تھی۔ اوپر والے لب کے خم پر موجود تل پر اس کی نگاہ ٹھہری تھی۔ اس کے بعد حد قریب اس کی گرفت میں گہری سانس لیتی غصے سے اس کی جانب دیکھتی وہ یہ فراموش کر بیٹھی کہ وہ بغیر دوپٹے کے ہے۔ اس کا نازک دلکش سراپا دیکھتے حیان کی آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ اگر میں مر جاتی؟ وہ اس وقت غصے کے زیر اثر تھی، وگرنہ اس کی خمار زدہ نظروں اور پرحدت گرفت کے اثر سے نگاہیں تک اٹھانے کے قابل نہ رہتی۔ تو میں چاہتا ہوں اس وقت مکمل صرف تمہیں۔ اس کے بہکے لہجے پر وہ غزل نے حلق تر کیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ایس پی یوں شدتیں لٹانے پر اتر آئے گا۔ وہ نکاح کے بعد وقت دینے کی بات پر یقین نہیں رکھتا تھا، یہ دوریاں بے معنی تھیں، اور وہ بھی خوب سمجھتی اس رشتے کے تقاضوں کو۔ تم نے سگریٹ پیا ہے؟ اپنی سانسوں میں سگریٹ کی مہک شامل ہونے کے احساس پر وہ اچانک بولتی اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ اس نے دوپٹے کی تلاش میں نگاہیں کمرے میں دوڑائی تھی، وہ اسے زمین پر گرا نظر آ گیا۔ اس سے پہلے وہ دوپٹے تک پہنچتی حیان نے جسم میں اس تک پہنچتے اسے مضبوط کسرتی باہوں میں اٹھایا تھا۔ سگریٹ والی بات نظر انداز کرتے اس نے لبوں کو حرکت دی۔ میرے سامنے تمہیں خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کرتا وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ سیدھا ہوا تھا۔ مہرون کوٹ کو سٹینڈ پر لٹکاتے وہ کبرڈ سے اس کا گفٹ نکالنے کے لیے آگے بڑھا۔ سفید جسم سے چپکی شرٹ میں اس کا کسرتی جوڑا
چوڑا وجود بےحد نمایاں ہو رہا تھا، جسے دیکھتے وہ خود میں سمٹی تھی۔ اس کے سرگوشی پر منتشر ہوئی دھڑکنیں معمول پر آنے سے گریزاں تھی۔ وہ پلٹ کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ خوبصورت پیکنگ میں باکس کھولتے اس نے سونے کی پانزیب باہر نکالی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی، جو اس کے پیر سے لہنگا ہٹا کر پنڈلی تک سرکاتا اس کے پیروں میں پانزیب پہنانے لگا تھا، جو کہ سر کے باعث اس کے گھنے سیاہ بال پیشانی پر بکھر گئے تھے۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی، جس کے ہر انداز میں عزت اور محبت جھلکنے لگی تھی۔ میرے دل کی دہلیز پر اترنے والی پہلی عورت ہو تم۔ تمہارے سوا کسی کو میں نے خاص نظر سے نہیں دیکھا۔ تمہارا ماضی کیا تھا اس کی مجھے پرواہ نہیں، فقط اتنا کہوں گا کہ پانزیب کی ہک بند کرتے وہ اس کا ہاتھ چہرے کے قریب لاتا، مہندی کی خوشبو سانسوں میں اتارتا، آنکھیں موندے دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، جب اس کا ہاتھ آزاد کرتا دوسری ننھی چوکور ڈبی اس نوز پن نکالتا، وہ اس کے قریب ہوتا، اس کی ناک سے نت اتارنے لگا، جس پر وہ بے ساختہ آنکھیں موند گئی۔ نوز پن پہنا کر وہ اس کی جھکی پلکوں کو قریب سے دیکھتا، وہی دھیمے لہجے میں گویا ہوا، فقط اتنا کہوں گا کہ تم وفادار رہنا، میں تابعدار رہوں گا۔ الفاظ سماعتوں میں اترتے اس لڑکی کو سحر زدہ کر گئے تھے۔ کب سنی تھی یہ سرگوشیاں، یہ عزت و محبت کی چاشنی بھیگے رفتہ رفتہ دل کو موم کرتے الفاظ۔ تم مجھے تاعمر وفادار پاؤ گے۔ ماضی کی تلخیاں سمیٹ کر محبت کے بدلے میں محبت لٹانے کا حوصلہ ہے غزل میں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا زیور اتار رہا تھا۔ نیکلس کے ہک کھولتے وہ افسوس سے نازک سی گردن پر نقش ہوئے چین کے نشان کو انگلی کے پوروں سے سہلانے لگا تھا۔ وہ گمسم بیٹی نظریں جھکائے ہوئے تھی، دمکتی رنگت میں گلابیاں سے گلنے لگی تھی۔ اس کے سرخ ہوئے کانوں سے آویزیں جدا کرتا وہ سائڈ ٹیبل پر سر رکھ کر اس کی جانب پھر سے متوجہ ہوا۔ اس کے گالوں پر کلتے گلال نے حیان شاہ کی دھڑکنوں کو پہلی بار منتشر کیا تھا۔ وہ اس سے شرما رہی تھی، یہ احساس ہی بہت دلکش تھا، یعنی اس کا دل بھی جڑنے لگا تھا اس کے دل سے۔ تم نے کبھی چاہا کوئی تمہیں یوں چاہے، تمہاری جھکی پلکوں کے سائے میں گر کر جائے، تمہاری شبنمی مسکراہٹ کی برسات میں بھیگ جائے، تمہاری پنکھڑی سے لبوں کا جام پینے سے پہلے ہی ہوش کھو جائے، تمہاری ان بل کھاتی زلفوں میں کو سوارے، تمہیں محبتوں کا ایک نیا جہاں دکھائے۔ ایک ہاتھ کا کالر پر رکھ کر پہلا بٹن کھولتا وہ دوسرے ہاتھ سے آہستہ سے پیچھے دھکیلتا اس پر جھکتا سرگوشیاں کرتا جا رہا تھا۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے آہستہ سے جھکتی بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر جھکا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کی ناک میں چمکتی لونگ کو انگلی کی پور سے چھوتا وہ بے ساختہ جھک کر اپنے لبوں سے چھو گیا۔ وہ خود میں سمٹی تھی، نظریں جھکائے اس نے نازک لبوں کو حرکت دی تھی، جن کے خم پر چمکتا تل حیان شاہ کو پاگل کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ میری زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں جو مجھے ایسی خواہشات کرنے کا حوصلہ بخشتا، مدھم لہجے میں کہتی وہ جھکی پلکیں اٹھا گئی، ہری کان سی آنکھیں ایک پل کو کالی گہری آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ میں تمہیں پور محبت میں یوں بھگو دوں گا کہ ساری تشنگی مٹ جائے گی، تم خود پر اتراؤ گی۔ غزل حیان شاہ نے اپنا آپ فقط تمہارے لیے وقف کر دیا ہے۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی، زندگی نے اگر بہتر چھینا تھا تو بہترین عطا کر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بڑی ہوئی داڑھی پر رکھ گئی۔ میں محبت کے دعوے تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر ایک اقرار کر سکتی ہوں، تم ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ اس کی مونچھوں کے کنارے کو ٹریس کرتی وہ شرمگی مسکان لبوں پر سجاتی، گالوں پر پلکوں کی جالر گرا گئی۔ وہ فدا ہوتا اس انداز پر، محبوب کی ادائیں یوں ہی تو بے خود نہیں کرتی، کچھ تو ہے جو صیغہ راز ہے، صیغہ راز میں ہے میری خانی۔ جھک کر وہ اس کا گال نرمی سے چوم گیا، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی، جو اسے قطرہ قطرہ محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ اندر کا ماحول جذبات کی شدت سے مہک رہا تھا، جبکہ باہر سرد قہر برساتی رات چاند کی ٹھنڈی چاندنی گراتی 400 پیلے بدلیوں کے سرخ سرمئی ٹکڑوں کو خود میں سمیٹتی جا رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بھی بخوبی انجام پا چکا تھا۔ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد رات بھی پنکھ لگا کر اڑتی اگلی صبح کو خوش آمدید کہنے لگی تھی، لیکن عرش اب تک نہ لوٹا تھا۔ شاہوں کے بنگلے میں ماحول سنگین تھا۔ ارشما لاؤنج کے چکر لگاتی اسے بار بار کال کر رہی تھی، لیکن جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے مہابیر نے نظر بچاتے
बचाते बदर को देखा जो खुद भी सीने पर हाथ बांधे दीवार से कमर टिकाकर खड़ा इसकी यकीनी शामत के बारे में सोच रहा था। अस्सलाम वालेकुम गला कंकारता वो सलाम करके अंदर आया। इसने आम से अंदाज में इन तीनों को देखते कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। जब अरिश्मा की तेज़ आवाज़ पर इसके कदम थमे। कहाँ से आ रहे हो तुम? वो इसके मुकाबिल आ खड़ी हुई तीखी नज़रों से इसे देखने लगी। इसकी शहद रंग आंखों में ऐसा गुस्सा अर्श ने पहली बार देखा था। काम तक कुछ बेतासिर चेहरे से इन्हें देखता वो मुख्तसरन बोला था। इसकी गहरी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो 2 दिन से नहीं सोया था। सर के दर्द से पटा जा रहा था। कमरे की दहलीज पर खड़ी एरा ने इसे तफक्कुर से देखा था। कौन काम है तुम्हारे जो कौन से काम है तुम्हारे जो ख़त्म नहीं होते? जवाब दो। फैमिली से ज़्यादा ज़रूरी है? तुम्हारी भाई की शादी से ज़्यादा ज़रूरी थे? वो इसके हमेशा की लापरवाह अंदाज पर सुलग कर गोया हुई। अर्श ने लब बेंचे थे। अरिश्मा आप आराम से बात करें प्लीज़, हो सकता है। वाकई महाबीर ने माहौल को हल्का करना चाहा जब वो बीच में इसकी बात काट गई। आज आप दरमियान में नहीं बोलेंगे महाबीर? हाँ बोलो तुम, जवाब दो मुझे। महाबीर को टोकती वो गुस्सैली नज़रों से अर्श को देखने लगी। जी ये काम हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी था। ढका छुपा अंदाज अलबत्ता लहजे में गुस्सा ज़ब्त करने का तासुर था। वो बेहद थका हुआ था, जहन पर बोझ था। मज़ीद अरिश्मा का तल्ख लहजा इसका दिमाग ख़राब कर रहा था। इसके इस जवाब को अरिश्मा ने बदतमीज़ी जाना था। ज़िंदगी में पहली बार इसका हाथ उठा था और पहली बार अर्श ने बेयकीनी से इन्हें देखा था। एरा ने मुँह पर हाथ रखा था। वो सरात से कमरे में हुई थी जबकि बदर टेक छोड़ता यकदम सीधा हुआ। मामा काम डाउन प्लीज़। आगे बढ़कर इनके कंधे पर हाथ का दबाव डालता वो अर्श की नज़रों में मिन्नत करने लगा कि वो खामोश रहे। महाबीर अलबत्ता शौक से अरिश्मा को देख रहा था जो बेहद नरम तबीयत की मालिक थी, लेकिन आज वो सरहद से अर्श के करीब आया। तड़प कर इसने अर्श का सर चूमा। इसके इस बेटे जैसा कोई ताही नहीं हो ही नहीं सकता था। ये आपने क्या किया अरिश्मा? आप जानती भी हैं आपने ज्यादती की है। आपको जानना है ना कि वो क्यों अक्सर घर से गायब रहता है। मैं बताता हूँ आपको। वो अब चुप ना रह सका था। अर्श ने बेख्तियार इनका बाजू थाम कर जैसे रोका था, लेकिन वो आज चुप रहता तो बड़ी ज्यादती होती। ये आपका बेटा जानती है कौन है? क्या है? इंटेलिजेंस ऑफिसर है। जो काम ये करता है ना, इस पर इसे पलकों पर बिठाना चाहिए। इसके लहजे में फ़ख्र नुमाया हुआ था। आपने इसे थप्पड़ मार दिया। अगर वो ना जाता तो जाने कितनी ज़िंदगियां ज़ाया हो जाती। बताए क्या इसकी शादी में शिरकत इन हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों से ज़्यादा ज़रूरी थी? वो बगैर रुके कहता जा रहा था। अर्श सर झुकाई किसी मुजरिम की तरह खड़ा था जिसे मम्मा को इस मकाम तक लाने का जिम्मेदार भी वो खुद था। इनकी नम आंखें इसे बेचैन कर रही थी। बदर हैरत भरी नज़रों से अपने भाई को देख रहा था। वो इसे क्यों जान ना सका? शायद वो महसूस फासला था जो इसने सबसे बना रखा था। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मम्मा को माफ़ कर दो। आंसू बहाती इसके सामने हाथ जोड़ गई। अर्श ने तड़प कर इनके हाथ थामे थे। आप मुझे कैसा भी रखे मामा, मैं उफ तक नहीं करूँगा। एक माँ बाप है जिनके सामने अर्शमान कभी उफ नहीं करेगा। आपके हम पर बहुत एहसान है। आपका हक है मुझसे बाज़ करने का, हाथ उठाने का। आपको मैं कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता। ये मंजर मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा दुख देगा। इन्हें साथ लगाता वो इनका सर चूमकर धीमे लहजे में कहता जा रहा था। महाबीर ने गहरी सांस लेते बदर को देखा जो खुद भी धीमे से मुस्कुरा दिया था। मामा मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। इनसे अलग होता इजाज़त तलब नज़रों से देखने लगा तो अरिश्मा ने सर हिलाया। ठीक है जाओ। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया जहाँ इसकी छोटी सी बीवी बेचैनी से टहल रही थी। इसे देख के भी तो कितना वक्त हो चुका था। वो ज़ेर-लब मुस्कुराता कमरे की जानिब बढ़ गया और किसे मालूम थी ये बात। इसके जाने के बाद वो शाकी नज़र से अपनी मिजाजी खुदा को देखने लगी। हाँ यूसुफ को। वो लब दबाकर इसके नाराज़ चेहरे को देखने लगा। अरिश्मा की आंखों में खफगी मजीद नुमाया हुई। आज किस तरह आपने बात की है मुझसे, अब दोबारा कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। इसे वॉन करती वो पलट गई। बदर ने हंसी छुपाने की रुख मोड़ लिया। यार मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? महाबीर बदर को देखकर दांत पीसता लंबे डग बढ़ता इसके पीछे गया था। बदर सीटी की धुन बजाता अपने कमरे की जानिब चला गया। क्योंकि अभी सुबह का वक्त था तो यकीनन वो जंगली बिल्ली सो रही थी। इसे तंग करने का इरादा करते वो कदम बढ़ा गया। इसकी सुरमई आंखों की चमक तेज हुई थी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।